اچھا مجھے اس کی پریکٹیکلٹی پہ بہت سارے خدشات ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ وہ ایک اتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی کہ جو ایموشنلی اس تحریک سے یا اس کا مقصد آپ اور میں جو بھی اس سے نقطہ نظر ہوا ہمارا اس کے بارے میں اس سے متعلق ہیں کہ شاید اتنا آسان نہیں ہوگا اس چیپٹر کو کلوز سمجھ لینا کہ چونکہ یہ پابندی لگ گئی اور بس یہ معاملہ کل سے بند ہو گیا ہے. مجھے لگتا ہے ہر گلی میں ہر مسجد ہر مدرسہ ایک پورا ایک نیٹ ورک ہے جسے بہت آسانی سے آپ اتنی کسی ایک نوٹیفیکیشن سے یا کسی ایک قرارداد سے یا کوئی ایک قانون پاس کرنے سے ختم نہیں کر سکتے. مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ بہرحال ایسے جذباتی لوگ کہ جن کی جذبات کی ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر ہے کسی شخصیت سے متعلق ان کو انگیج کیا جانا چاہیے, ان کو کسی بہتر طریقے سے مین سٹریم میں لانے کی کوشش کی جانی چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ کچھ زیادہ عرصہ شاید یہ بھی دیر پا ثابت نہیں ہو سکے. ہم نے اگین وہی پی ٹی آئی کے دور میں بھی اس طرح کے تمام تر اقدامات دیکھے, یہی طرف سے دونوں طرف سے اموات یا شہادتیں ظاہر آپ کہہ لیجیے وہ بھی ہوئیں اور الٹیمیٹلی پھر وہ معاملہ وہیں کا جوں کا توں رہا. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. ظاہر ہے چونکہ شہری علاقوں میں دیہی علاقوں میں ان کی ایک پریزنس ہے, ان سے ایک وابستگی ہے لوگوں کی اور بہت بڑے پیمانے پر ایک نیٹ ورک آلریڈی مساجد اور مدارس کی شکل میں پورے پاکستان کے اندر موجود ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بہتر ہی ہوگا کہ آہستہ آہستہ ان کو ایک مین سٹریم میں لانے کی طرف کوشش کی جانی چاہیے. شاید یہ اتنا کارگر ثابت نہیں ہوگا. ٹھیک, کارگر ثابت. سمیرہ آپ نہیں سمجھتی کہ مختلف ادوار کے اندر تمام, اگر یہ حکومت دیکھیں, پچھلی حکومت عمران خان صاحب کی دیکھیں, اس سے پچھلی حکومت شائقہ خان عباسی صاحب جب وزیر اعظم تھے, تمام حکومتوں کو جو ہے وہ اس جماعت کی کارکردگی کے حوالے سے یا کارروائیوں کے حوالے سے جو ہے وہ پرابلمز رہی ہیں. اب ایک قانونی رستہ کم از کم ایک اختیار کیا گیا ہے. آپ سمجھتی ہیں جس طرح اقرار کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہوگا, آپ کے خیال میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گا یا امپلیمنٹ ہو پائے گا؟ نہیں, فوری تو اس کی امپلیمنٹیشن نظر آ رہی ہے, کرنا ہے اسی لیے ڈیسائیڈ کیا ہے, تو اس میں تو وہ کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے میرے خیال سے. لیکن تھوڑا پارشلی میں ان سے اگری کرتے ہوئے کہ اصل بات صرف یہ کہ کیا ایک بین کر دینے سے ایک دم جو اس کے لاکھوں سپورٹرز تھے, ووٹرز تھے, کیا ان کا مائنڈ کلیئر ہو جائے گا کہ جی بالکل یہ ایک غلط جماعت تھی اور ہم غلط جماعت کے ساتھ وابستہ تھے. ابھی لاسٹ ٹائم میں نے میرا خیال ہے 20-25 لاکھ ووٹ پڑے ہیں اس 2024 کے الیکشن میں, تو اگر اتنے سارے ان کے ووٹر سپورٹر تھے تو وہ کیا ایک چٹکی بجاتے میں بالکل ان کا ذہن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا؟ ایسے نہیں ہوتا اور نہ ایسے ہوتا نظر آ رہا ہے. تو اسی وجہ سے پھر یہ چیز اسپیکولیٹ کرتی رہتی ہے کہ اس ٹائپ کی کوئی اور مینٹیلٹی کے ساتھ, کسی اور نام کے ساتھ, کسی اور چہرے کے ساتھ کوئی بھی دوبارہ اسی مینٹیلٹی کو دوبارہ ری لانچ کر سکتا ہے. اب جہاں تک یہ آپ کی بات ہے کہ قانونی کارروائی, آپ جو پروسیجر یوز آپ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, قانون کے مطابق آپ کر رہے ہیں. اور پھر جہاں تک یہ مینٹیلٹی کی بات ہے نا منصور, یہ تو آپ کا پورا ایک میرا خیال ہے معاشرتی چینج لانا پڑے گا آپ کی سوچ بدلنے کے لیے, کیونکہ جس چیز کے اوپر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ معاشرتی چینج کی ضرورت ہے. جی بالکل, آپ سمجھتے ہیں کہ چینج کی ضرورت ہے؟ اس پوائنٹ آف ویو سے جو ہم اس چینج تو خیر ہر وقت ہی ہمیں ضرورت ہے, اس میں تو کوئی میرا خیال ہے اختلاف نہیں کرے گا. میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ سمپتائزرز بھی موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو بھی کیا ٹھیک کیا, وہ ایک مذہبی جنونیت تھی یا کچھ بھی عقیدت تھی یا کچھ بھی تھی, جو کیا انہوں نے ٹھیک کیا. آپ اس کو اس طرح بھی کچھ لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں. نہیں, میں نے تو اس پہ جیسے بھی میں نے کہا کہ جو بھی چیز آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں گے اس کے اوپر آپ بات بھی کر سکتے ہیں کہ جی یہ جسٹیفائڈ ہے. باقی تو ورنہ تو یہ سی سی ڈی بھی اب بہت کچھ کر رہی ہے, تو اس میں بہت سارے لوگ بے گناہ. اب دیکھیے نا, وہی اگین بات آ جاتی کہ جو بہت سارے لوگ گئے, کیا سب اس میں اسی نیت سے گئے تھے کہ وہ کوئی ہر بندے کو مار دیں گے آگے یا کوئی ہر چیز کو توڑ دیں گے؟ یا یہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ چونکہ ہم یہاں پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کسی ایک نے کوئی گڑبڑ کی ہے, 4 لوگوں کی لڑائی ہوگی, تو اس کا مطلب ہم سب کے سب اسی میں رگڑے گئے. کس کا کتنا پارٹ ہے اس کو اتنے مطابق سزا ملتی ہے. عمران صاحب, تو یہ بہت ساری چیز, ریاست نے ایک قدم تو اٹھا لیا ہے, لیکن اقرار کے بھی ڈاؤٹس ہیں, سمینہ کے بھی ڈاؤٹس ہیں کہ کہیں یہ شاید کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا. آپ کے بھی ڈاؤٹس ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کر لیں گے. اس کی وجہ دیکھیں, اصل گڑبڑ جو ہے نا وہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ نا ٹیسٹ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی تجربہ چل رہا ہوتا. اچھا. اور وہ جو ہماری تجربہ گائیں ہیں وہ ان کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے تجربے پہلے وہ کرتے ہیں, پھر وہ کھڑا کرتے ہیں, پھر وہ جناب اس کی آبیاری کرتے ہیں, پھر پہرے دیتے ہیں. پھر مجھے آج تک یاد ہے کہ باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ مین سٹریم میں آئیں گے. ان کا جب عمران خان صاحب نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا تھا, مین سٹریم میں تو آ گئے تھے. چلیں لایا گیا نا جی, الیکشن لڑا نا, لڑا گیا الیکشن, چلے جو بھی کہہ لیں. تو یہ جو تجربات کرنے کی ہماری عادت ہے, پہلے ہم ایک تجربہ کرتے ہیں, اس کو کھڑا کرتے ہیں, پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ تو جن بوتل سے باہر آ گیا, اب اس کو ہم نے واپس لے کے جانا ہے. اچھا, آپ بات ویسے طریقے لبیک کی کر رہے ہیں نا؟ جی جی. نہیں ویسے تو یہاں پہ سارے تجربات ہوئے ہیں, اور بھی بڑی جگہ پہ ہو جائے گا, بڑی جگہوں پہ. یہ نہیں, سارے تجربے انہی کے ہیں. تو سارے تجربے انہی سارے کے سارے. اچھا, مطلب یہ اب آپ دیکھ لیں نا, کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو
ٹھیک کرنے کی کوشش کی, کچھ لوگوں نے نہیں کیا اپنے آپ کو ٹھیک. آپ نے مجیب سے شروع کرنا ہے, کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اچھا, تو مطلب یہ کہ یہ ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کسی بھی انسٹیٹیوشن کی, کسی بھی ایون ریاست کی, سماج کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. سماج چیزیں وہ برداشت نہیں کر پاتا. سیاسی جماعت کا جو کنڈکٹ ہے کہ وہ سیاسی ہے, یہ ہر اجتماع سیاسی اجتماع نہیں ہو سکتا. ٹھیک, ہر جو دھرنا ہے وہ سیاسی نہیں ہو سکتا. اور آپ بات تحریک لبیک کے بارے میں, میں تحریک لبیک کے بارے میں دوبارہ میں نے کہا میں کنفیوز ہو رہے ہیں اور مجھے پتہ نہیں, شاید وہ عادت پڑی ہے نا صاحب وہ بی بی سی کے اوپر. جو آپ بی بی سی لگاتے ہیں نا تو بی بی سی انگلش میں بات کرتا ہے, تو ایک دم اگر بی بی سی جو ہے وہ پنجابی میں خبریں دینا شروع کر دیں تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار یہ وہی بی بی سی ہے. تو مجھے اس لیے بار بار عمران صاحب سے نہیں, وہ اصل میں آپ کو جو تجربات ہیں وہ سارے کے سارے یاد آ رہے ہیں. بی بی سی وہ بی بی سی میں آپ پروگرام کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ بی بی سی کا ایک اور مطلب بھی ہے. عمر صاحب کہہ رہے ہوں مجھے, عمر صاحب گراؤنڈ ریالٹی, اقرار نے ایکچولی اس کو پن پوائنٹ کیا کہ, اور سمینہ بھی کہہ رہی تھی کہ گراؤنڈ ریالٹی جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہے اس ساری چیز کو بوتل میں بند کر دینا. واٹ ڈو یو تھنک؟ ایک تو یہ بہت ہی حساس ظاہر مسئلہ ہے, اور میرے خیال سے سب سے پہلے زمینی حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. جس طرح سمینہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ یہ تیسرے نمبر کے اوپر پنجاب میں بہت سارے حلقوں میں آئے, ایون ان کے لوگ جیت کر اسمبلی میں اس وقت موجود ہیں. نارووال سے ان کے ایم پی جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کا حصہ ہیں. ہم سب لوگ اختتام کی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ بین کر دیا ہے, جی اس کی گرفتاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. پہلے نمبر کے اوپر تو جنہوں نے بنایا اس کو, کیونکہ یہ مسلم لیگ نون اور باقی سب کہتے ہیں کہ ہمیں توڑنے کے لیے, ہمارے ووٹ بینک کو توڑنے کے لیے لائی گئی. اب یہ ظاہر ہے عمران خان یا نواز شریف تو نہیں لے کے آئے ہوں گے نا. پہلے نمبر کے اوپر آپ کو اپنی غلطی تسلیم کرنی ہے. آج بھی ان کی جو ان کے فادر تھے, ان کے انتقال کے حوالے سے اس وقت جنرل باجوہ کے افسوس کا اظہار کا ٹویٹ آن ریکارڈ آج بھی موجود ہے. اگر یہ غلطی جنرل باجوہ کا ٹویٹ نہیں, ان کا نہیں, مطلب ان کے نام سے جو خادم حسین رضوی جب فوت ہوئے تھے نا تو اس وقت جنرل باجوہ نے اظہار افسوس کا ٹویٹ کیا جو آفیشلی ان کی طرف سے آتا ہے, ان کے مظاہر جنرل باجوہ کا اپنا اکاؤنٹ نہیں ہے, وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, میرا پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے کہ دیکھیے یہ ظاہر ہے جس طرح عمران شفقت صاحب کہہ رہے تھے کسی نے بنائی ہے. اگر کسی نے بنائی ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وہ فیصلہ بھی موجود ہے, آپ نے اس غلطی کو نمبر 1 مانے اور یہ توبہ کریں آج کے بعد کہ آپ اس قسم کے اگر تجربات جو ہم سن رہے ہیں وہ تجربات آپ نہیں کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ڈنڈے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اس میں آپ کے جو ٹی ایل پی دی گل کر رہے ہیں نا, پوچھ لو تجھے پوچھو. آج کل ویسے اقرار پہ بھی یہ باتیں بہت ہو رہی ہیں, وہ یہ نہ ہو کہ وہ سمجھیں کہ کوئی مجھے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے اس میں جو علماء کرام ہیں, جو عمائدین ہیں, جو جگہ شخصیات ہیں ہمارے گاؤں دیہات کے اندر, ان کی پینیٹریشن بہت زیادہ ہے. یہ ان کو انوالو کرنا پڑے گا, چونکہ اس میں ممبر کا اور مسجد کا انوالومنٹ ہے تو صرف سینسٹیو ایشو ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس حساسیت کو بھی دیکھنا ہے اور ہم نے جانوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا. اپنے لوگوں کی ظاہر ہے جو لوگ ایون گورنمنٹ کے لوگ بات کر رہے ہیں وہ خود اس وقت بہت محتاط ہیں. ایون یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ پریس کانفرنس کے اندر کوئی ایسا شخص نہ آئے جس کا تعلق اس بیٹ سے نہیں ہے یا رپورٹر نہیں ہے. اتنا خوف ہے اور یہ جائز ہے, اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے. تو میرے خیال سے ایک تو غلطی کا اعتراف کریں نمبر 1. نمبر 2 آگے بڑھ کے ان لوگوں کو انوالو کریں. صرف ڈنڈے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیا ہوگا, وقتی طور پہ چپ ہو جائیں گے. یہ ایسے ہی جیسے دہشت گرد تنظیمیں, میں ان کو کمپیریزن نہیں کر رہا, آپ نے دہشت گرد تنظیموں کو کلعدم قرار دے دیا, ڈنڈا کیا وہ ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی. زمینی حقیقت کو تسلیم کریں گے, مسئلے کا حل نکالیں گے تو بہتر انداز میں نکلے گا. پوری سوسائٹی میں ایوولوشن کی طرف ہے, پوری سوسائٹی کا کنسنسس بلڈ کریں. ورنہ لوگ یہی کہیں گے کہ نہیں کسی اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے, اسکور سیٹل کرنے کے لیے یا وہ کرنے کے لیے, وہ اس طرف نہ جائیں. ایک نیشنل ریزالو کے ساتھ ایک مسئلے کو حل کرنے. اچھا ویسے اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں, مجھے لگتا ہے ذاتی طور پر کہ جیسے چونکہ اب یہ بات ہو رہی کہ جی آپ لوگوں نے بنایا اس طرح, اگر انہی کو جن کو آپ نے بنایا وہ تو آپ کے کنٹرول میں ہی تھے نا, آپ ان کو اگر یہ سمجھاتے کہ بھائی جیسے آپ نے ان کو اتنا اپنے ورکرز کو ایک برین واش کر دیا اور اتنے ان کے لے گئے نا آپ اوپر جذبات, تو اسی طرح ان کو انہی کے تھرو ان کے جذبات نیچے لانے کی طرف مائل کرنا چاہیے تھا کہ وہی ان کی ذہن سازی کریں کہ بھائی یہ اتنا ہم نے اس طرف نہیں جانا, اسی کو انہی کے تھرو جو ہے ان کے لیڈرز کے تھرو ہی اس کو چینج لانا چاہیے تھا کہ اس کو نیچے کی طرف.